السلام علیکم دوستوں آج بزم کامران میں شریک بزم ہیں جناب سلطان احمد صاحب. سلطان صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، ٹائم دینے کا. ساتھیوں، میں سلطان صاحب کا تعارف کراتا چلوں کہ سلطان صاحب کا ایک تو اپنا بے انتہا کام ہے صادقہ انصاف کے اوپر. اس کام کے اوپر ہم آگے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ صادقہ انصاف کے بھتیجے بھی ہیں. تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سلطان صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. اچھا دوستوں، ہم آج یہ کریں گے، جو فارمیٹ رکھیں گے ہمارے پروگرام کا، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. اور آج جو میں خاص طور پہ سلطان صاحب کے پاس آیا ہوں، وہ میں جاننا چاہتا ہوں سلطان صاحب کا اپنا کام، ایک علمی کام بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو این ایس ایف کے ساتھ ان کی وابستگی رہی، اور این ایس ایف سے بھی پہلے ڈی ایس ایف کے ساتھ بھی وابستگی رہی، اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے سلطان صاحب؟ شکریہ کامران کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا نہیں، کہ کیسی آگے بات کر رہے کریں، ہیں اور آپ. جو آپ سے تعلق ہے جی اس کی قربتوں کا ہم پرسوں جب بیٹھے تھے تو تذکرہ ہوا ہی تھا. اچھا، ایک وضاحت میں کر دوں کہ میں ڈی ایس ایف میں کبھی نہیں تھا. اچھا نہیں تھا سے مراد میں اس عمر میں نہیں تھا. ڈی ایس ایف تو سن 54 میں غالباً جب کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی تھی تو ڈی ایس ایف پہ اس کے ساتھ لگ گئی تھی. ٹھیک. تو ظاہر ہے میری جو وابستگی ہوئی نظریاتی، وہ تو کہیں کالج کے دور سے، گویا کہ 60 کی دہائی کے آخری سالوں میں. ٹھیک. تو میں اب ایسے شروع کروں گا وہیں سے جو پاکستان کے تاریخ کے بالکل ابتدائی دن ہیں. تو وہ اگر ہم ذرا سے بھی، جو لوگ بھی، اچھا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اس تاریخ کو پڑھا نہیں ہے بلکہ ہم نے دیکھا ہے. ہم اس کا ایک قسم سے حصہ رہے ہیں. صحیح. چاہے عملاً ہم نہیں بھی جاتے تھے، لیکن ہمارے سامنے کے واقعات تھے، اخبارات آئے، روزانہ اخبار تھا، ٹی وی بھی نہیں آیا تھا. تو ہم اس سے، کیونکہ ہمارے سامنے ہیں، لہذا ہمیں ہماری معلومات جو ہے وہ ایک چشم دید گواہ کے طور پر. فرسٹ ہینڈ نالج ہے ہاں آپ ہاں کو. بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سیاسی جماعتوں کی عوامی تحریک تھی، وہ تو مطلب ابتدائی 2 دہائیوں تک تو بالکل ہی نہیں تھی وہ. اچھا. اچھا، مطلب آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 50 کی دہائی میں کوئی عوامی سیاسی جماعت کی عوامی تحریک چلی، ایوب خان کے وقت میں چلی. تو کہیں جا کے 60 کی دہائی میں یہ بات شروع ہوئی تھوڑی تھوڑی سی. لیکن طلبہ تحریک جو تھی اپنے حقوق کے لیے، اور کسی حد تک اس کا سیاسی رنگ بھی تھا اور نظریاتی رنگ بھی تھا، دونوں تھے. ٹھیک. وہ تو بالکل پاکستان بننے کے بالکل ابتدائی دنوں میں شروع ہو گئی، مطلب 52-53 وغیرہ میں. طلبہ تحریک جو طلبہ ہے وہ تحریک ایکٹیو تھی آپ ایکٹیو کے. تھی، باقاعدہ تو سڑکوں پہ آنے والی جو صحیح. عوامی تحریک جس کو کہتے ہیں وہ تھی. اور اس کی سب سے بڑا واقعہ جو ہے 1953 کا ہے، جب طلبہ جو تھے اپنے حقوق کے لیے اور تعلیم کے نظام کی بہتری کے لیے سڑکوں پہ آ کے انہیں احتجاج شروع. 1953. اور یہ پورے پاکستان میں یا صرف نہیں، کراچی؟ کراچی. اور یہ بھی کراچی، بتاتا ہاں چلوں جی. کہ تحریک کا گڑھ جو ہے وہ کراچی ہوتا تھا. صحیح. اور جب بعد میں جو ہوئی، وہاں جب آئیں گے تو بات کریں گے، تو وہ بھی شروع یہیں سے ہوئی تھی، پھر پاکستان میں پھیلی تھی وہ. ٹھیک. تو سن 53 کا جو واقعہ ہے، اچھا یہ بھی بتا دوں، وہ ڈی ایس ایف لیڈ کر رہی تھی اس کو. اور ڈی ایس ایف میں اس وقت کے آج کے جو بہت بہت بڑے نام ہیں وہ اس میں شامل تھے. مثلا ادیب الحسن رضوی صاحب اس میں شامل تھے، ڈاکٹر ہارون صاحب شامل تھے، ڈاکٹر سرور تھے، اور کئی لوگ اس میں شامل تھے. ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب ہیں، زیبس یونیورسٹی کے ڈین ہیں وہ سوشل سائنسز کے. ان کی ایک کتاب چھوٹی سی اس حوالے سے بھی موجود ہے. اسے اگر پڑھنا چاہیں لوگ تو نام ذہن میں نہیں ہے میرے. ٹھیک. تو وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور سن 53 میں تحریک یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سن 53 کا جو جلوس تھا اس میں باقاعدہ فائرنگ کی گئی تھی. 7 جنوری کی تاریخ تھی وہ، اور اس میں کچھ طلباء شہید بھی ہوئے تھے. تو کم از کم 70 کی دہائی تک 7 جنوری جو تھا وہ ہمارے جو ترقی پسند طلباء کی تنظیمیں تھیں ان کا خاص دن ہوتا تھا. ہم اس دن مناتے تھے باقاعدے سے. تو یہ تو اس کا پس منظر ہو گیا ڈی ایس ایف کا. اس پہ جب پابندی لگی تو پھر این ایس ایف بنی. بالکل ایسے ہے. اور این ایس ایف میں پھر میراث صاحب وغیرہ شامل تھے. اچھا یہ تو اپنے اپنے پروفیشن میں کوئی باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے، تو پھر میراث صاحب کے پاس پھر قیادت آ گئی. اور وہ بھی پھر اتنی مضبوط اور اتنی حکام کے لیے. اچھا ایوب خان کا وقت آ چکا تھا تو اتنی خطرناک تھی ایوب خان کے لیے وہ تحریک طلباء کی تھی کہ 1962 میں ایوب خان کی حکومت نے جو اس تحریک کے سرکردہ لوگ تھے انہیں شہر بدر کر دیا تھا. وہ 12 طلباء تھے
جس میں جوہر حسین صاحب تھے، فتح علی خان صاحب تھے، علی مختار رضوی صاحب تھے، خرم مرزا تھے، مشتاق میمن تھے، معراج صاحب تھے، اور 12 تھے اور بھی ہوں گے اس میں جن کے ذہن میں نام اس وقت نہیں آ رہے. تو انہیں شہر بدر کیا گیا تھا. ٹھیک. اتنی بڑی وہ تحریک تھی. تو آپ کا کہاں سے انوالومنٹ شروع میں ہوئی وہی بتا رہا ہوں آپ کو. تو میرے ساتھ جو اس میں داخلہ ہوا، یہ تو میں نے آپ کو مختصراً پس میں بتایا. جی. میرا جو داخلہ ہوا اور میری جو مجھے ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ پیٹرول پمپ پہ گورنمنٹ اسکول ناظم آباد تھا، نمبر 2، کیا گورنمنٹ سیکنڈری اسکول نمبر 2، اس میں میں پڑھتا تھا. 1966 میں وہاں سے فارغ ہوا. وہ پیلا اردو میڈیم، میری فیس 3 روپے تھی. تو 3 روپے ماہانہ. 3 روپے ماہانہ، یعنی 36 روپے سال، اور 360 روپے میں 10ویں جماعت پاس کر کے نکل گئے تھے. صحیح. یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں اسکولوں کا تصور یہ نہیں تھا جو آج ہے کہ 600 گز کے گھر میں 1500 کے گز کے بنگلے میں تیار ہو گیا اسکول پورا. وہ اس زمانے میں اسکول ایکڑوں پہ ہوتے تھے. صحیح. مطلب ہمارا اسکول جو تھا میرے خیال سے کم 5-6 ایکڑ کے اوپر. گراؤنڈ بھی ہوگا، سب فٹ بال گراؤنڈ، ہاکی وغیرہ وغیرہ، بہت ایک زبردست قسم کا وہ اسکول ہوتے تھے. اسی کے جو احاطہ تھا اسکول کا، اس سے متصل جو تھا گورنمنٹ کالج تھا ناظم آباد. صحیح. تو اس زمانے میں طلبہ تحریک کے جو گاؤں تھے وہ 3 گاؤں تھے. ناظم آباد میں گورنمنٹ کالج تھا. ٹھیک. شہر میں جائیں تو ڈی جے کالج تھا. صحیح. اور این ایس ایف کا ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ کالج. ڈو میڈیکل کالج تھا. جی. تو ہمارے اسکول ایک احاطے میں تھا. جب تحریک شروع ہوتی تھی اور طلبہ جلوس کرتے تھے تو ان کا پہلا ٹارگٹ ہمارے اسکول ہوتا تھا. وہ آئے، انہوں نے گھنٹی بجائی ہو، کلاسز سب باہر آ گئے، کچھ گھر میں چلے گئے، کچھ تھوڑی دور تک ساتھ چلے. تو میرا پہلا تعارف جو تھا کسی تحریک سے وہ اسکول کے زمانے میں ہوا. تو میں بات کو مختصر کر لیتا ہوں. میں کسی حوالے سے میرا پھر معراج بھائی سے یا معراج صاحب سے رابطہ ہوا یا قائم ہوا، اور پھر وہ رابطہ میں اسکول میں ہی تھا، اسکول میں ہی ہو گیا تھا کسی طور. اور وہ رابطہ ان سے آخری وقت تک میرا ساتھ رہا قریب قربت کے ساتھ. تو اسکول کی حد یہ تھی. لیکن جب ہم کالج میں آ گیا تھا، میں 1968 کی بات ہو گئی، 66 میں پاس کیا، 67. تو میں اس وقت تک اس میں اتنا شامل ہو چکا تھا کہ جب 1968 میں این ایس ایف کا کنونشن تھا جس میں معراج صاحب کی مدت صدارت مکمل ہو رہی تھی اور رشید حسن خان صاحب کو دی جا رہی تھی، تو میں اس کنونشن میں خود بھی شریک تھا. بھٹو بھی تھا اس میں. تو جس کی صدارت جو ہے ہاں. وہ بھٹو صاحب نے کی تھی. جی جی. 1968 تک میں اتنا اس میں شامل ہو چکا تھا کہ جب 1968 میں این ایس ایف کا کنونشن تھا جس میں معراج بھائی کی جو ہے مدت صدارت مکمل ہو رہی تھی اور رشید حسن خان صاحب کو صدارت دی جا رہی تھی. یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اس زمانے میں جو طلبہ تنظیمیں تھیں، خاص طور سے این ایس ایف، اس میں کتنی جمہوریت تھی. پورا ڈیموکریٹک پورا پروسیس ہر چیز پروسیس تھا. اور اس کے اندر صدارت جو ہے وہ شاید بھٹو صاحب کر رہے تھے. اس جلسے کی صدارت جو ہے انہوں نے نئی پارٹی قائم کی تھی، اور کیونکہ معراج صاحب اس پارٹی کے بانیوں میں تھے تو لہذا وہ اس حوالے سے وہ آئے تھے. تو میں اس میں شریک تھا. پھر جب میں یونیورسٹی چلا گیا تھا تو پھر وہاں پر ظاہر ہے اس کا پورا یونٹ تھا جس کراچی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی. وہاں گیا تو پورا وہ تھا، یونٹ تھا وہاں پر. تو ظاہر ہے پھر وہاں رابطہ اپنے انہی دوستوں سے. اور یہ سلطان بھائی یہ کیا ٹائم پیریڈ ہے یہ کراچی یونیورسٹی کا؟ میں یونیورسٹی میں گیا 68 میں. 68 کیونکہ میں نے آنرس کیا تو 68 سے 72 یا 71؟ 72. 4 سال آنرس، 4 سال ہوتا ہے. تو میں اس میں رہا. تو پھر وہاں جو یونٹ تھا اس سے رابطہ ایک فطری سی بات تھی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی اس زمانے میں، کیونکہ ناظم آباد، ہم بھی ناظم آباد میں رہتے تھے، تو ناظم آباد میں ایک بہت بڑا طبقہ این ایس ایف کا وہاں رہتا تھا. ٹھیک. ممتاز میکری صاحب، ضیاء اللہ صاحب، تسنیم فاروقی، انجم جاوید صاحب، یہ سب وہیں رہتے تھے. صحیح. تو وہ ایک ناظم آباد کا بھی ٹچ تھا. ہماری ایک بس ہو جاتی تھی سمجھے. صحیح. تو اس حوالے سے پھر میں وہاں گیا. جماعت سے، جمعیت سے جو ہے لڑائی جھگڑے بھی رہے آپ کے؟ خوب رہے. میں اس پہ بھی آتا ہوں. بڑی دلچسپ قصے ہیں اس میں بھی بتاؤں گا آپ کو. تو اس میں جو تھے میری پھر سب سے زیادہ قربت ہمارے شہریار مرزا صاحب تھے. ویسے تو سبھی سے دوستیاں تھیں لیکن ان سے کچھ زیادہ، حالانکہ وہ ایم اے فائنل میں تھے، میں فرسٹ ایئر میں تھا، لیکن کچھ قارورہ زیادہ ملتا تھا. سمجھ گیا. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ
ان قربتوں میں وہ ہمارے جو گھر کا ماحول تھا، خاص طور سے ہمارے چچا صادقین صاحب کے حوالے سے، جی جی تو سارے دوستوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان سے آ کے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں. تو وہ میں ایک سمجھ رہا ہوں ہاں، آپ کی تو کسی وجہ سے ایک تو یونیورسٹی کا ساتھ تھا، NSO کا ساتھ تھا، پھر وہ گھر کا ساتھ ہو گیا ایک بار. گھر پہ بھی جو لوگ آتے ہوں گے وہ پھر آپ سے بھی جی جی ملاقاتیں ہاں، ہوتی ہوں نہیں گی. یہ اور میرے دوست تھے، کرامہ جی صاحب وغیرہ تھے، یہ پھر آ کے وہاں پر عابد علی سید وغیرہ یہ سب وہاں کے بیٹھتے تھے ان کے پاس، ان کی باتیں سنتے تھے، ان سے قربت بالکل کرتے تھے. بالکل میں سمجھ رہا ہوں. تو زاہد حسین کا نام رہ گیا جو آج کے سب سے بڑے جرنلسٹ مانے جاتے ہیں. تو یہ سب بڑا ایک حلقہ تھا ہمارا، وہ بنتا چلا گیا. پھر میں کراچی یونیورسٹی میں اس کے یونٹ کا سیکرٹری ہوا. پھر ایک بات مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ اس کا ایک طالب علم نام کا ایک وہ نکلتا تھا، کیا کہتے ہیں، پارٹی کا پرچہ. پرچہ طالب علم. طالب علم اس کا نام تھا. جی یہ صرف اسٹوڈنٹ کی حد تک تھا. NSF کے لیے تھا یہ. تو NSF کی خبریں وغیرہ یہ سب ہوتی تھیں کہ یونٹ اسٹوڈنٹ بن رہے تھے. اور ماہانہ یا ماہانہ تھا، روزانہ تو ممکن نہیں تھا. اور اس میں پھر ایک بات اور کرا دوں کہ اس کی جو لوح تھی، طالب علم جو تھی، وہ میں نے اپنے چچا سے کہہ کے اچھا لکھوا دیا. صادقین صاحب نے بنائی جی ان کے لیے سیکنڈوں کا کام تھا، وہ تو انہوں نے یہ کھینچا کھڑے اور کھڑے ہیں. بنا لیا اس کو. جی جی تو ایک دور تھا وہ جس میں اتنا کمٹمنٹ تھا ہر چیز سے، اتنا کمٹمنٹ اب تھا. آج کی سیاست میں یہ کمٹمنٹ اور یہ نہیں آئیڈیالوجی ملتی ہے سلطان آج صاحب؟ کل سیاست ہے ہی نہیں نا. آج کل سیاست ہے ہی نہیں. دیکھیں آج کل ہے شخصیات، پرسنالٹی. نظریہ تو نہیں ہے نا کوئی جی بھی. اور وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو بالکل عام لوگ ہیں وہ شخصیات ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک. اس سے اوپر کے لوگ پھر ایونٹس ڈسکس کر لیتے ہیں، اور سب سے اوپر کے لوگ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلے دور میں آئیڈیاز کے اوپر ڈسکس بات ہوتے ہوتی تھے. تھی، جی آئیڈیالوجی پہ جی بات ہوتی تھی. آئیڈیالوجی پہ بات ہوتی تھی. اور شخصیت کا جو تعلق ہوتا تھا اس کی بنیاد اس کے نظریات ہوتے تھے. نظریات، اس کا عمل، اس کا علم وہ ہوتا تھا. آج یہ دیکھنے کو نہیں ملتا. ہاں آج تو آپ ٹی وی پہ سنیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، آج یہ بیان دے دیا. سارے بیانات پہ کام چل رہے ہوتے ہیں، ایونٹس پہ نہیں چل رہے ہوتے. ایونٹ بھی جو شخصی بنیاد کے ایونٹس ہیں ان پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور کوئی کیریکٹر نہیں رہ گیا ہے سیاست نہیں میں اور کریکٹر کچھ تو نہیں. پورے معاشرے میں نہیں ہے. اچھا سیاستدان کیونکہ بہت زیادہ سامنے آتے ہیں لہذا ان کا تذکرہ ایکسپوز زیادہ ہو جاتے ہیں ایکسپوز تو اس زیادہ لیے، ہوتے ہیں. ورنہ پورے معاشرے کا یہی حال ہے. پورے معاشرے کا ہر طبقے کا، کیونکہ اس میں کمرشلزم بہت زیادہ ہے. اچھا سلطان صاحب، یہ جب اسٹوڈنٹ والی سیاست سے یا اس ایج سے آپ نکلے تو عملی سیاست میں آپ نہیں آئے؟ جیسے معراج محمد خان جی اور یہ سب لوگ عملی سیاست میں آ گئے تھے، پیپلز پارٹی میں کام کرنے لگ گئے تھے. میں ایک اور بات بتاتا چلوں، بہت اہم بات ہے، پاکستان کی تاریخ کا وہ موڑ ہے، بہت ہی اہم ترین موڑ ہے جی کہ جب ایوب خان کے ڈیکیڈ آف ریفارمز بنا رہا تھا وہ. ایک بات اور میں ایوب خان کو الف سے کبھی نہیں لکھتا، ایم سے لکھتے این سے اچھا ایوب. ایبوں کی جمع، اوکے. کیونکہ وہ در حقیقت پاکستان کے جتنے عیب ہیں وہ اسی کے پیدا کرتا ہے. وہ ایک سلسلہ ہے جو اب آگے چل رہا ہے. اچھا ویسے تو یہ بھی جو کوٹ کرنے والے ہیں وہ یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی ایوب کے دور میں، اور یہ وہ بہرحال یہ ہماری دوسری بات ہو اس جائے کی گی. چھوٹی سی بات ہاں کہتے ہیں جتنی انگریزوں نے ترقی کی تھی اتنی کسی نے نہیں کی. صحیح ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات نہریں، کریں. ریلیں، جی جی. بجلی، تعلیم، سارا ایڈمنسٹریٹو سارا کچھ وہی دے کے گئے نا. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ سلطان صاحب کے ڈالر جب ملنے لگتے ہیں تو ترقی آپ کو نظر آنے لگ یہ پھر جاتی ہے. یہ الگ وہ بالکل الگ ہو کریں جائے گا. گے. بالکل تو بالکل. وہ ڈیکیڈ آف ریفارمز بنا رہا تھا، وہی ترقی کا نام نہاد ترقی جو تھی، 22 خاندان وغیرہ وغیرہ. تو اس کے خلاف پہلا ڈیمانسٹریشن یہاں یہ جو جہاں ایکسپو سینٹر ہے گلشن میں، یہاں وہ نمائش ہو رہی تھی. اچھا تو پہلا ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ NSF نے وہاں پر کیا تھا. صحیح. اور پھر اکتوبر 68، اور پھر وہ تحریکوں کا اکتوبر میں ہی اس کا نام نہاد قبضہ ہوا تھا جسے وہ انقلاب کہتا تھا. تو اکتوبر شروع ہوئی تھی، پھر وہ تحریک پورے پاکستان میں پھیلی. اور کیونکہ پیپلز پارٹی بنی تھی تو عوامی سیاست جو تھی اس کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی تھی. بعد میں کیا ہوا اسے چھوڑ دیتے. یہ تو ایک لمبی تو کہانی. وہ تحریک جو تھی جس میں ایوب خان کو نکالا گیا وہ بنیادی طور سے NSF کی شروع کی ہوئی تھی، جو پورے پاکستان میں پھر بعد میں پھیلی. تو یہ وہ کنٹریبیوشن ہے NSF کا کہ جو کسی اور مطلب کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اس بات. سلطان صاحب ہم اس کے اوپر آتے ہیں. یہ 2020 کے اندر آپ نے یہ کتاب مرتب کی، شاعر مصور خطاب صادقین. تو یہ ایک ضخیم کتاب ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں آپ نے کیا اس کے اندر جو ہے وہ کام کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں کمپائل کی ہیں. لیکن کامران بہت ایک دفعہ پھر شکریہ آپ کا.
اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا فنی حلقہ ہے تو اس میں مصوری جو ہے وہ کافی نچلے درجے پہ ہے. آپ کا مطلب ہے کہ شاعر سب سے اوپر؟ شاعر سب سے اوپر، پھر ادیب، پھر گانے والے، پھر فلم اداکار. آج کل تو شو بزنس کا سیلیبریٹی وہ کہلاتے ہیں. صحیح. ہمارے وقت میں تو سیلیبریٹی کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا. صحیح. تو وہ ویسے نیچے ہے. تو ایک بات یہ تھی کہ ہمارے چچا کے اوپر بہت، مطلب کسی آرٹسٹ پہ اتنا نہیں لکھا جاتا جتنا ان پہ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی تحقیقی کام نہیں ہوتا. وہ جو ایک سنی سنائی بھی ایک ہی جیسی چیزیں ہیں وہی دہرائی جاتی رہتی ہیں مستقل بنیاد کے اوپر. تو ایک تو میری یہ خیال ہوا. اچھا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تحقیقی کام نہیں ہوتا، کہ ان کے حوالے سے جتنے بھی سن 50 جب سے بھی ان کا نام پیدا ہونا شروع ہوا، جتنی بھی اخبارات کی کلپنگز ہیں، ان کے مضامین ہیں، اخبار کی خبریں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کا بیشتر حصہ میرے پاس ہے. اچھا، وہ سب کلیکٹ آپ نے کرتے رہے؟ نہیں، میں نے کلیکٹ نہیں کیا. لوگ کہیں گے بھئی یہ تو پیدا ہی ہوا ہے سن 50 میں، تو اس نے سن 57 کا کیسے کلیکٹ کر لیا؟ اتنا تو نہیں ہو سکتا. میرے والد کا انتقال سن 72 میں ہوا تھا، تو اس وقت تک وہ کلیکٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کا ریڈیو سے وہ تھا، وابستہ تھے، تو ان کا جو ہے یہ شعبہ ایک معنوں میں ہو گیا تھا. پھر ان کے بعد خود چچا جان جمع کرتے رہے. 87 میں ان کا انتقال ہوا. اس دن سے لے کے آج تک جو بھی مجھے میسر ہوتا ہے وہ میں اپنی ایک دراز ہے جس میں رکھتا چلا جاتا ہوں میں. صحیح. تو اب بات یہ ہے کہ کوئی ان کے اوپر اگر پورا پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اس کو مل جائے اور وہ میرے پاس نہیں آیا اور میرے پاس سے نہیں گزرا، تو اس نے کیا لکھ دیا مجھے نہیں پتا. صحیح. ان کے انٹرویوز، ان کو کوٹ کرنا، ان کا خود کا فنی نظریہ کیا تھا، تو وہ کسی کو نہیں پتا، اور کوئی جستجو بھی نہیں کرتا کہ کہاں ہیں یہ سب چیزیں، اور جستجو کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو میرے خانے پتہ ہے. تو میرا پہلا ٹارگٹ یہ ہوا کہ بھئی جو ان کے اردو میں لکھے مضامین ہیں مختلف اخبارات میں یا رسالوں میں، کم سے کم میں انہیں یکجا کر کے اور شائع کر دوں ایک جگہ. زبردست. تو یہ میرا پہلا ٹارگٹ تھا. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں ان کی صحبت میں رہ کے چیزوں کو تھوڑی سی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. تو اس کا جو نام ہے شاعر، مصور و خطاط، یہ وہ ترتیب ہے جس سے انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرنا شروع کیا تھا. اچھا، سب سے پہلے شاعر؟ سب سے پہلے وہ شاعر تھے. اچھا، اور وہ بھی رباعی زیادہ کہتے تھے جی، میرے اس پہ خیال بھی میں. آتا ہوں میں. چلیں. پھر انہوں نے مصوری کی اور پھر خطاطی کی. تو وہ سن 50 تک سمجھیں کہ وہ شاعر تھے. اچھا، شاعر ظاہر 50 میں ان کی عمر آفیشلی 30 ہے، تو اور پیچھے لے جائیں 20 ہے، سن 30 لکھا جاتا ہے ان کی پیدائش. صحیح. تو سن 50 تک 20 کے ہوئے، اور پیچھے لے جائیں تو چلو 22-23 ہو گئی ہوگی. صحیح. تو اس وقت تک بھی انہوں نے اتنی شاعری کر لی تھی، اور بقول ان کے انہوں نے لکھا ہے اپنی اس میں کہ جو بچی کچی تھی وہ شاعری میں نے شائع کر دی. جزو بوسیدہ نام کی ایک کتاب ہے وہ، ٹھیک. اس میں شائع کر دی، جو میری کلیات جو ہیں اس کا وہ حصہ ہے. صحیح. تو وہ شائع کر دی. اس میں کچھ نظمیں بھی ہیں، لیکن اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ رباعیات پہ مشتمل ہے. اور یہ بہت مشکل صنف ہے. جی، رباعی کو یہ شاعر. کہتے ہیں کہ جتنی اصناف سخن ہیں اس میں سب سے مشکل ترین ہے. جی. اس کے حوالے سے جورج صاحب خود رباعی کے بہت بڑے شاعر کہے جاتے ہیں، اور کہے جاتے ہیں، ہے چھوٹا منہ والی بات ہو گئی، ہیں. تو ان کا یہ تحریر ان کی موجود ہے کتاب میں کہ یہ 40 سال کی عمر سے پہلے رباعی کہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اتنا مشکل وہ ہے، اور یہ آدمی کو خون تھکا دیتی ہے، اتنا مشکل صنف ہے. تو اس پہ ہیں. پھر سن 50 سے انہوں نے پینٹنگ شروع کی، اور پینٹنگ کرتے رہے حتیٰ کہ 1968 آ گیا. اچھا، ایک آپ قطع کلامی کے لیے معافی، مگر یہ بھی سنا اور سنا ہی زیادہ ہے کہ کوئلے سے جو ہے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ پوری دیواریں رنگ رہے تھے ساتھ یہ ان خان کے صاحب. بالکل بچپن کے قصے ہیں اور حقیقی قصے ہیں. اچھا. امروہہ ایک بہت ہی آج بھی چھوٹا سا ہے، لیکن اب آپ سوچ لیں اب سے 70-80 سال پہلے آپ لے جائیں تو وہ کتنا چھوٹی جگہ ہوگی. ٹھیک. اور ظاہر ہے وہاں آرٹ کے حوالے سے تو چیزیں میسر ہی تھیں. آرٹ کے ہماری معاشرت کا حصہ ہی نہیں تھا آرٹ، وہ بھی اتنی چھوٹی سی جگہ میں. تو وہ پھر ان کو چیزیں نہیں ملتی تھیں، تو وہ پھر اپنے کوئلہ سے ظاہر ہے وہ اس کو وہ تو نہیں کہیں گے نا کہ جہاں کوئی بھی دیواریں ملتی مورلس تو نہیں بن رہے تھے. جی وہ دیواروں پہ کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی
تو وہ کیونکہ تربیت ہی ان کی مارکسسٹ سے ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے ہٹلر کے فیشزم کا حرکت. تو وہ جو جنگیں ہوتی تھیں اس کی جو خبریں آتی تھیں تو وہ دنیا کا نقشہ بنا کے اس وقت کی جو حالات تھے اس کے مناظر سے کہ آج فوجیں فلاں جگہ داخل ہو گئیں یا گزر گئیں یا چل پڑیں، وہ تھا ان کا. اچھا سلطان صاحب، یہاں آپ نے مارکسسٹ کا لفظ استعمال کیا، تو کیا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر لیفٹسٹ لوگ نہیں ہیں، رائٹسٹ والے، رائٹ کی فکر کے والے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ بھی برا مان جاتے ہیں کہ اگر کہیں کہ فیض کمیونسٹ تھا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صادقین صاحب جو ہے وہ اشتراکی تھے؟ دیکھیں کسی کے کہنے نہ کہنے سے نہیں کیا نہیں، میں فرق تو ایک پڑتا ہے. بات کہہ رہا ہوں، مطلب اس اور میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس نا. زمانے کا شاید ہی کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسا ہو جو مارکسسٹ نہ ہو. اب اس کی منزل کیا تھی، ایکٹیوسٹ تھا نہیں تھا، اپنے شعبے میں کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا، یہ تو کوئی اس میں دو باتیں دو نہیں. رائے ممکن نہیں ہے اس میں. اور خاص طور سے جو فنی لوگ تھے، جب 36 میں ترقی پسند مصنفین قائم ہوئی، اس کے بھی تو میں کبھی بیٹھیں گے تو ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس کے درجے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ان کے کیا ارتقائی عمل کس مجھ سے گزر رہے تھے. بالکل. تو وہ پھر اس کو بناتے تھے، اور اس پہ پھر ظاہر ہے دیواریں کالی ہوتی تھیں اس زمانے میں، بہت زیادہ پتائی کا قاعدہ بھی نہیں تھا، اور یہ جو اب رنگ ہیں جو کہ صاف کر دو وہ تھے بھی نہیں، چونا وونے سے کرتے تھے، ہو گیا تو بس ہو ہی اور گیا. اس کے اوپر کچھ کر دیا تو وہ ظاہر ہے. اچھا وہ جو بزرگ تھے ہمارے، وہ ظاہر ہے آرٹ کے سے تو دیکھا ہی نہیں تھا ان لوگوں نے اس وقت نسل، تو ان کے لیے ایک عجیب و غریب کہ یہ بات کیا ہوتی تھی دیواریں کہ کالی کر دیتا ہے. کالی کر رہا ہے. لیکن پھر ہوتے ہوتے بہرحال وہاں آ گئے وہ. تو مطلب میں یہ کہتا کہ انہوں نے شاعری کی 50 کی دہائی، صحیح. اس کا 50 سے لے کے 68 تک انہوں نے صرف پینٹنگ کی، اور 68 میں ان کی کیلیگرافی کی پہلی نمائش ہوئی. 68 میں. جی 68 میں اور لوگوں کے جو 68 نہیں سمجھتے ان 68 کہہ لیتے جی ہیں. جی. تو ایک مغالطہ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ضیاء الحق کے دور سے متاثر ہو کے خطاطی شروع کی. کیلیگرافی. جی کیلیگرافی ظاہر ہے وہ جو آیا تھا وہ تو سن 77 میں قبضہ کیا تھا اس نے. بالکل. وہ شروع کر چکے تھے 68 میں، اس وقت اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اور ٹھیک. اور ان کا جتنا بڑا کام ہے خطاطی کا وہ سب اس سے پہلے کا ہے. اچھا یہ جو پیرس میں ان کو، یہ کون سا سن ہے؟ 1961 یہ سن 61 ہے نا؟ پیرس بینالے جو ملا تھا. جی جی جی. لاسٹ سفر ان کی تو پیٹنگ آپ تھی. کہہ رہے ہیں 68 کے اندر انہوں نے شروع کی خطاطی کیلیگرافی. 68 میں مطلب شروع 50 سے کی. لے ایوارڈ کے تو ان کو پیرس کے اندر بھی جو ہے وہ مل چکا تھا. 50 سے لے کے 68 تک انہوں نے صرف پینٹنگ کی. کلیئر، بالکل کلیئر. پھر 68 میں ان کے فن میں خطاطی کا اضافہ ہوا، اور ساملٹینیسلی ربائی کا داخل ہو گئی. تو ایک وقت میں وہ تینوں کام کر رہے تھے. صحیح. نہیں، خطاطی کر رہے تھے، ربائی کہہ رہے تھے، پینٹنگ کر رہے تھے. اچھا ابھی ہم نے بات کی اشتراکی صادقین کی، اور اس کے بعد ان کا کیلیگرافی کی طرف آنا، یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے میں اسی کہہ رہا ہوں ان آپ سے، کی یہ ایک شخصیت کا. الگ موضوع ہے کہ ہم کیلیگرافی وہ کیوں کر رہے تھے کیلیگرافی. صحیح. نہیں، یہ اس طرف کیوں مائل ہوئے وہ. صحیح. تو ویسے تو کہہ لوں ہمارا وہ تو اپنی خطاطی کا جول لگاتے تھے حضرت علی کے وقت سے. رباعیات ہیں، مطلب یہ میں ہاں، ویسے مطلب نہیں آپ کہہ رہا اپنے طور پہ نہیں کہہ رہے، ہوں. ان کی اپنے اپنی طور پہ نہیں کہہ رہا رباعیات. ہوں، یہ تو میں ان کے الفاظ جو رباعیات کی شکل میں موجود ہیں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں بھئی خطاطی تو میرے 1400 سال سے خون میں شامل ہے. صحیح. اور اس طرح بھی حقیقت ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے امیجیٹ، ان کے پردادا وغیرہ، ان کے تو قلم قرآن موجود ہیں، ان کے دادا کی بہت اچھے خط تھا. تو وہ تو ایک ہماری روایت کا حصہ تھا وہ. سمجھ گیا میں آپ کی بات. اور اس کا فنی پہلو پھر ایک الگ ہے. اچھا صادقین صاحب کا یہ بھی ہے کہ جو 4 سویلین سب سے بڑے ایوارڈ ہیں، چاروں کے چاروں ان کو جو ہے وہ بیسٹ ہوئے ہیں، ان کو ملے ہیں. جی سر. اچھا یہ بھی بتاتے چلوں آپ کو کہ یہ جو ایوارڈ کا سلسلہ ہے یہ 1957 میں شروع ہوا تھا، 57 میں. صحیح. اس سے پہلے ایوارڈ نہیں دیے جاتے تھے. ٹھیک. تو پہلا ان کو ایوارڈ ملا، 60 میں ملا تمغہ امتیاز. صحیح. پھر 61 میں ملا پرائڈ آف پرفارمنس. 85 میں ملا ستارہ امتیاز. اور اب شاید 19 وغیرہ میں ملا نشان امتیاز. لیکن ایک بات آپ کو اور بتا دوں، کچھ صورتحال ایسی بنی کہ وہ کسی بھی ایوارڈ کی تقریب میں نہیں جا پائے. اچھا. یا نہیں گئے.
اور وہ اپنے نام کے آگے کبھی بھی جیسے لوگ لگاتے ہیں نا ہاں میں سمجھ رہا ہوں. بریکٹ میں لکھتے ہیں ستارہ فلانا امتیاز وہ کیا ستارے، کیا لکھے ہیں مطلب جی جی، 1 2 3 تو 4. وہ انہوں نے جب پہلا ملا تھا تو بھی کبھی انہوں نے اس کو اپنے لیے کوئی مطلب اعزاز ٹھیک ہے ملا، لیکن کبھی بھی اپنے نام کا حصہ نہیں بناتے تھے وہ. صحیح. کہتے ہیں بھائی میں کام ہوں بس بات ختم ہے. ایوارڈ تو آدمی کو جب ملتا ہے جب وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے. اور وہ کر رہے تھے ہاں اس تو وہ وقت. جو سب کچھ کر لینا وہ ایک قسم کی اس کی صلاحیتوں کا یا اس کے فنی اعتراف. مقام کا اعتراف ہے بنیادی طور سے. وہ اگر نہیں بھی ملے اس کو تو بھی وہ وہیں بیٹھا رہے گا، اور ملے گا تو بھی وہیں بیٹھا رہے گا، اس سے صحیح کوئی میں فرق نہیں سمجھ رہا ہوں. اچھا سلطان صاحب، ایک اگر یہ صادقین صاحب کی زندگی کے بارے میں دیکھا جائے تو ایک بہت پیریڈ ملتا ہے 1 سال سے 14 مہینے جو انڈیا کا انہوں نے سفر کیا. وہ بھی بڑا مطلب ایک اچھا لگتا ہے کہ ایک پاکستانی انڈیا گیا، وہاں اس کو جتنی عزت ملی اور پھر ادھر ان کے لیے بھی کام کر کے آئے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اصل میں جب ان پہ کوئی مجھ سے کہتا ہے نا گفتگو کرنے کو، تو میں کہتا یہ ہوں کہ ان کے اوپر جو گفتگو کی جاتی ہے اس میں مسئلہ درپیش یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پھیلا ہوا ہے. ہاں مطلب کس کس چیز پہ بات ان کے کریں. فن ہاں کے کس پہلو پہ گفتگو کرو اور کتنی کرو. صحیح نہیں، بات. اگر آپ رباعیات پہ شروع کریں تو رباعیات ہی ہوتی چلی جائیں گی، صحیح. اور اگر پینٹنگ میں شروع کریں تو پینٹنگ میں گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، ایسی خطاطی پہ تو اس پہ گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے. تو وہ ایک عجیب قسم کی ہو جاتی ہے. اچھا ان کا یہ کہنا تھا، انڈیا پہ آتا ہوں بھی میں، ہندوستان جو گئے تھے، کہ میرا خطاطی ہو یا پینٹنگ ہو یا ربائی ہو، وہ ایک ہی چیز کی مختلف شکلیں ہیں. جیسے کہتے ہیں ایک سکے کے دو دو رخ ہیں. رخ. جی تو ان کی ایک ربائی چلتے چلتے سنائی دیتا ہوں میں آپ جی کو. وہ یہ ارشاد. ہے کہ ایک بار میں ساحری بھی کر کے دیکھوں، ایک بار میں ساحری بھی کر کے دیکھوں، کیا فرق ہے شاعری بھی کر کے واہ دیکھوں. واہ. شعروں میں اشعار تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے، تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے، شعروں میں مصوری بھی واہ کر کے واہ واہ دیکھوں. واہ. تو وہ کہتے بہت تھے بھائی بہت شاندار. ایک ہی جہت کے مختلف شکلیں ہیں یہ. صحیح بات. تو ہے. اب ہندوستان کا آپ نے کہا تو وہ 1948 میں پاکستان آ گئے تھے. اچھا اس کے بعد پھر کبھی نہیں گئے وہ. اچھا. تو دلی میں ایک ٹریڈ فیئر ہوتی ہے، تو مختلف ملکوں کے اسٹال ظاہر ہے، مختلف ملکوں بہت بڑی ہوتا ہے وہ. تو پاکستان کا اسٹال اس میں سب سے بڑا اسٹال ہوتا تھا غیر ملکی. انڈیا کے اندر. انڈیا میں سب سے بڑا ہوتا تھا. تو اس وقت تعلقات اچھے تھے ہاں اس کہ طرح کیا کے ہے معاملات جی. نہیں تھے جو آپ ہیں. تو یہ آفیشلی جو تھے اس ایگزیبیشن میں پاکستانی اسٹال کے لیے 7 دن کے لیے گئے تھے. تو کچھ صورتحال ایسی تھی کہ مسز گاندھی نے کہا کہ میں ان صاحب کے آنے کے دوسرے دن ملنا چاہتی ہوں. اچھا. تو جب ایئرپورٹ پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ کل 10 بجے آپ کی مسز گاندھی سے ملاقات ہے. تو ملاقات ہوئی، اس کی تفصیلات الگ ہیں جو بھی ہوئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کتنے دن رہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا وقت تو مقرر نہیں، لیکن جب تک بھی آپ موقع ملا میں یہاں رہوں گا. تو انہوں نے کہا اب آپ جتنے دن چاہ رہے ہیں اور جس شہر میں جائیں، ویزا کچھ نہیں آپ کا، کیا بات. آپ اٹھیں اور چلے جائیں جہاں جہاں چاہتے ہیں. تو وہ پھر جگہ جگہ گئے، پھر وہاں بہت کام کر کے دیا. دلی میں جو ہمدرد والوں کا سینٹر ہے، بہت بڑا سینٹر ہے وہ. تو وہاں انہوں نے 4 فٹ بائی 4 فٹ کے 104 پینل بنا کے دیے. زبردست. وہ ابھی بھی وہاں لگے ہوئے ہیں. تو حکیم عبدالحمید صاحب تھے، حکیم سعید صاحب کے بڑے بھائی، وہاں کے ہمدرد. وہاں کے وہاں ہمدرد کا تھے، ہمدرد ان کے جو بڑے بھائی دیکھتے تھے جی. حکیم عبدالحمید صاحب، بہت ہی باذوق ویسا ہے. یہی بتاتا چلوں جب وہ بنا کے دیے تو انہوں نے انہیں کچھ پیسے دینا چاہے. تو اس وقت کے 2 لاکھ تھے. سن 82 میں سونا زیادہ سے زیادہ 2,000 روپے تولہ ہوگا، جو جب پتہ نہیں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہے. اب تو ہمیں پتہ نہیں. اس وقت کے وہ جو 2 لاکھ تھے وہ آج کے پتہ نہیں کروڑ، ہاں مطلب کر لیں 2,000 روپے تولہ، آج 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کتنے، صحیح. اس کو ملٹیپلائی کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا. پھر وہ علی گڑھ گئے. وہاں انہوں نے جو مولانا آزاد لائبریری ہے اس کے لیے ایک کیلیگرافی کر کے دی. اچھا کیلیگرافی کرنے میں مطلب یہ ہوتا تھا کم سے کم 10 فٹ بڑی اور 6 فٹ وہ کر کے دی. پھر اس کے بعد جو وہاں کا جغرافی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے ایک میورل بنا کے دیا. آؤٹ ڈور میورل ہے اور میٹل میں ہے وہ. اچھا. جی میٹل میں ہے، کٹ آؤٹس ہیں میٹل کے، اوکے. وہ لگے. تو پھر علی گڑھ والوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ بتائیے آپ ہمیں. تو وہ ان کا مقصد پیسے ہی سے تھا. تو انہوں نے منع کر دیا، لیکن انہوں نے پھر بہت اصرار کیا. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں
تو میں آپ سے مانگ لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی مانگیے جو آپ کو مانگنا ہو. میں صاحب میری خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح سے علی گڑھ میں بھی پڑھوں, میرے بڑے بھائی نے پڑھا تو میں بھی پڑھوں. تو وہ موقع نہیں ملا, مجھے پاکستان جانا پڑ گیا, مجھے موقع نہیں ہوا. تو آپ ایسا کریں کہ اس کی مونوگرام کی جو شیروانی ہے اور ٹوپی ہے, جو یونیفارم ہے حکمران کی, وہ دے دیں مجھے آپ. زبردست. اچھا, جب علی گڑھ سے وہ فارغ ہو گئے تو دیکھیں وہ جو ہم ماسٹرس کی بات کر رہے تھے, آپ سیکولر کی بات کرتے ہیں, جو بھی اس کا نام دے دیں وہ, اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا دیا. صحیح. اب اس کو بیلنس بھی کرنا تھا. تو پھر انہوں نے بنارس یونیورسٹی والوں سے رابطہ کیا. اچھا. وہ ہے بنارس ہندو یونیورسٹی, اس کے ساتھ ہندو کہ لگا ہوا وہاں ہے. جا کر بھی ہاں انہوں نے اور یونیورسٹی ہے, لیکن بنارس کے ساتھ جیسے جہاں مسلم لگا ہوا ہے وہاں وہاں ہندو ہندو لگا. لگا ہوا ہے. اچھا. تو ادھر بھی بنایا پھر ادھر انہوں نے. جا کے انہوں نے بہت بڑا میورل ہے, میرے خیال میں کوئی 30 فٹ بائی 15 فٹ کا اتنا بڑا میورل ہے, وہ بنا کے دیا انہوں نے. حیدرآباد میں بھی انہوں نے ہاں, پھر بنایا. وہاں سے پھر حیدرآباد گئے. جی. تو اور حیدرآباد وہ بھی کے 18/30 جی جی اس کی جو جی جی پیمائش ہے. تو وہ وہاں پر زیولوجیکل انسٹیٹیوٹ ہے. اتفاق سے یہ تھا کہ اس کے جو نمبر 2 کے ڈائریکٹر تھے وہ ہمارے عزیز بھی تھے, اچھا اچھا. ڈاکٹر سید محمود صاحب. تو ان کے یہاں ٹھہری بھی تھی ابتدا میں, لیکن پھر ان کے ساتھ رہنا بڑی مشکل کام تھا, راتیں گزارنا. اچھا, یہ آپ کا وہ جو کمپائلیشن کا کام ہے اس کے اندر ایک تو سورہ رحمان کی بھی آپ نے پورا کمپائل کر جی کے وہ جی جی چھاپا ہے, اور پھر غالب کے اوپر بھی آپ نے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ دکھاؤں اپنے دیکھنے والوں کو. ضرور ضرور. بہت شکریہ. میں اور تھوڑا بلکہ پہلے ہم سورہ رحمان دکھا لیں ذرا اچھا, سا. پہلے سورہ رحمان, اور مگر یہ غالب والے میں آپ سے چاہوں گا 1 یا 2 جو اشعار ہوں گے اور ان کے ساتھ جو پینٹنگ ہوگی اس کے اوپر بھی کچھ تبصرہ کیجیے چلیں گا آپ. میں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے سورہ رحمان جی کا ہے, یہ پیکٹ ہے, کتاب اس معنوں میں نہیں ہے جو عام معنوں میں لی جاتی ہے. یہ بھی آپ نے بڑا نیا اچھوتا آپ جو ہے وہ اصل وہ تھوڑا سا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی جو مقصد ہے چھاپنے کا وہ پورا ہو جائے. دیکھیں میں یہ بتاؤں آپ کو, جو بتاؤں کیا نہیں, سب کو پتہ ہی ہے کہ جو آرٹ ورک ہوتا ہے بنیادی طور سے وہ اس کا ڈسپلے مقصد ہوتا ہے. ٹھیک. کہ آپ لوگوں کو دکھائیں. اگر صحیح. آپ کتاب میں جب چھپتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس تو کے بند 2 ہو طرف کے ہوتی ہے, اور ہاں. یہ کہ ظاہر ہے وہ کاغذ ہوتا ہے. جی جی. تو اس کے لیے یا تو 2 کتابیں لیں آپ فریمنگ کے لیے. صحیح بات. تو پھر میں نے جب یہ سورہ رحمان چھاپی تو پھر میں نے اس کو کارڈ پہ چھاپا اور 1 سائڈ چھاپا, زبردست. تاکہ جو لوگ فریم کرنا چاہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ ہاں, رَبِّكُمَا ان کو کوئی دقت نہ تُكَذِّبَانِ. ہو. اس کی 31 پینلز ہیں اس کے. اچھا, تو وہ 31 کے 31 ہاں, ادھر 31 کے الگ الگ کر دیے ہیں. یہ سورہ رحمان کا کام تھا جی جی جو آپ نے جمع کر کے, اور یہ پورا مرزا غالب کا کام ہے. جی جی. یہ ایک باکس ہے جس کے اندر جاتا ہے, یہ جی. جائے گی. اچھا, اس کا میں چاہوں گا جو بھی سامنے آتی ہے وہ بس آپ جو نکال کے پہلے چلیں. رکھے ہوں, جو میں پہلے آ آپ جائیں, بالکل پہلے آپ کے پاس. یہ آپ ہی اس کے بارے میں بتائیں, اور بلکہ مجھے کھول کے دکھائیں. مجھے وہ بھی دے دیں, دوسرا یہ بھی آپ دے دیں. رکھیں. ہاں, پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو, یہ کوئی کتاب اس معنوں میں نہیں ہے جو روایتی کتابیں ہوتی ہیں. یہ فولڈرز ہیں الگ الگ, سارے الگ الگ فولڈرز ہیں, اور یہ پھر اس طرح سے کر کے ایک ڈبہ ہے جس کے اندر یہ جا کے یہ محفوظ ڈبہ ہوتی بھی ہے. میں ان ہاں کو دکھاؤں. ہاں, یہ ڈبہ ہے جس کے اندر یہ اس طرح سے چلا جاتا ہے. تو اب اوپر, سب سے اوپر نا 2 ہی اشعار آ گئے ہیں. ہاں, یہ تو ان کے ان کو آپ کو میں وضاحت کروں گا کہ ایک تو یہ چھپے, یہ جو بنی تھیں تصویریں تو 1969 میں, ہم اسے 69 کہتے ہیں, آپ 69 کہہ لیں, تو وہ غالب کی 100 سالہ برسی بنائی جاتی ہے. صحیح. تو پوری دنیا میں یا اردو دنیا میں ہر طرف غالب 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 تھا. صحیح. تو ظاہر ہے ہم کیسے متاثر نہ ہوتے. اچھا, وہ ویسے بھی اس زمانے کا ہر آدمی غالب پرست تو تھا, آج بھی ہے. آج بھی ہے. اور میں بتاؤں پھر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. چلے جی تو بتائیے. اس زمانے میں ہمارا کھیل یہ تھا ان سے کہ وہ ہمیں دیوان غالب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے کسی بھی شعر کے پہلے 2 لفظ کہہ دو تم, اچھا. اور اگر پورا شعر میں نہیں سناؤں گا تو تمہیں 1 روپیہ مل جائے گا. اچھا, مطلب ازبر تھا ان کو. ازبر تھا پورا. اب ازبر کا بھی ایک وجہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں لوگ ویسے یاد کرتے ہیں, میموری میں یاد کرتے ہیں. صحیح. اور میری جو میموری ہے وہ ویژول میموری ہے, میں دیکھ کے یاد کرتا ہوں. واہ. آرٹسٹ کی جو میموری ہے نا وہ ویژول ہوتی ہے. مطلب انہوں نے تصور کر کے ہاں, وہ شعر مطلب وہ یاد جب بھی تو کیے. پینٹنگ بناتا ہے نا, جو فیگرز بناتا ہے تو میموری سے بناتا ہے نا. تو کہتے ہیں میری کتاب میں بھی جو ہے ویژول میموری ہے, میں دیکھتا ہوں اور میری جو فلم ہے وہ میرے اندر چلی جاتی ہے. صحیح. تو انہیں 2 لفظ کا ہے وہ فلم میرے سامنے آ جاتی ہے. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جو شعر اپنے طور پہ عام فہم ہو,
کہ ظاہر غالب کے شعر بعض بات تو ایسے ہیں کہ ان کو سمجھنا کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا یہ ہے. کون سا نکلا؟ تو یہ ہے بالکل ایک رومانٹک سا شعر ہے، غزل کا مخصوص قسم کے جیسے ہوتے ہیں کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہے، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں. یہ سیدھا سیدھا ایک رومانٹک سا شعر ہے کہ بھئی محبوب کی زلفیں جس کے شانوں پہ پریشاں ہو گئیں، مطلب پڑ گئیں، یا اس نے اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا. وہ بس نیند اس کی ہے اور راتیں بھی ہر اسی چیز کی ہیں، اس کی سب ہے. کچھ اسی کا ہے. تو اس کو کس طرح انہوں نے کیا اچھا، ساتھ صاحب نے؟ میں غالب کے ساتھ ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اشعار کے سب لوگ اپنے اپنے معنی پنہاتے ہیں. تو ظاہر ہے جو نثر نگار ہیں، مترجم ہیں، وہ لوگ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، اور جو پینٹر ہے وہ اپنے انداز میں کرتا ہے. چغتائی صاحب نے بھی غالب پینٹ کیا ہے، تو ان کی دیکھیں گے تو بالکل الگ ہوں گی، اور ان کی دیکھیں گے تو ساتھ صاحب کی بالکل الگ ہوں گی، بالکل انداز الگ الگ. تو اچھا، یہ جو کیونکہ ایک ساتھ میں سوشل کرٹک بھی تھے، اور جو مادی دنیا ہے وہ جو ہم مارکسسٹ بار بار کہہ رہے ہیں، تو اس میں مادہ پرستی کی بھی نفی ہوتی ہے. اس شعر میں بھی انہوں نے جو سماج ہے ہمارا مادہ پرستی کا، اس پہ ہی ایک قسم کا طنز کیا ہے. اچھا دکھائیے. اب دیکھیں، اچھا یہ اس کا انگریزی ترجمہ ہے اس سائٹ ٹھیک. پہ، ایسے بتاؤں. دیکھیں یہ تصویر ہے، یہ حکم کی بیگم ہے، جو کہ تاش کے جو کھیل ہوتے ہیں، مجھے یہ تو نہیں پتہ کون سے کھیل ہوتے ہیں، لیکن اسے بہت اعلیٰ درجے کا پتہ مانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے سب سے بڑا اس سے پتہ اوپر اکا ہے اور بادشاہ ہے، اور پھر یہ شاید مہاراجہ. بیگم آ جاتی ہے. اچھا، یہ جو ہیں یہ وہ ہیں جیک آف کلبس، تو انگریزی میں کہہ دیں، اردو میں تو باقاعدہ محاورہ ہے چڑی کا غلام. ٹھیک. ایک کم تر آدمی کے لیے، کم تر سے مراد کوئی اس کی ذات پات نہیں، بلکہ اس کا ہاں کردار اور صحیح. اس کا اخلاق اور اس کی حرکتیں کہنا چاہیے، وہ اس طور پہ کم تر، تو اس وجہ سے چڑی کا غلام ہے. اب ہونا تو چاہیے کہ یہ جو اعلیٰ درجے کا پتہ ہے یا بیگم ہے، یہ اپنے ہم پلہ کے پاس جائے. صحیح. نہیں، لیکن دنیا بدل چکی ہے، اقدار بدل گئی ہیں، معیار بدل گئے ہیں، اور اب معیار ہوتے ہوتے سے پیسہ آ گیا ہے. صحیح. تو اب یہ صاحب ویسے تو چلیے غلام ہیں، آپ ان کے اگر فیس دیکھیں گے تو وہ بھی ایک عجیب قسم کا اس میں تاثر ابھرتا ہے. آپ اور ظاہر ہے مصور تو لائنوں سے کھیلتا ہے. صحیح. نہیں، تو اب یہ اور اس کا فیس دیکھیں گے تو اس کی جو زلفیں ہیں وہ ان کے شانوں پہ پریشاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے سر پہ ایک مل ہے، ہاتھ میں مرسیڈیز، مل اونر ہیں، مرسیڈیز کے مطلب مالک جو ہیں. دولت کی جو علامتیں ہیں اور یہ کرسٹل بھی یہ ہے. میرے خیال میں یہ ہیرا، جی، یہ ہیرے جو کو فیگر ہے یہ ہیرے کی جو ہوتی ہے کٹنگ. اس کے پاس ہے. تو گویا صحیح. کہ معیار جو ہے وہ صرف دولت رہ گئی ہے، رتبہ، علم کا رتبہ، کردار کا رتبہ، زبردست. یہ معاشرتی رتبہ کوئی چیز نہیں رہی بہت ہے. تو بہت اس اچھا. طرح یہ ایک سوشل کرٹیسزم. اور کچھ؟ ایسے یہ دوسرا شعر ہے، تھوڑا سا ایک آدھ لفظ ایسا ہے جس کی تشریح عام لوگوں کے لیے کرنی ہوگی. کنج میں بیٹھا رہوں یوں پر کھلا، کنج میں بیٹھا رہوں یوں پر کھلا، کاش کے ہوتا قفس کا در کھلا. کنج کہتے ہیں کونے کو، اور قفس کہتے ہیں پنجرے کو یا قید خانے کو، جو بھی آپ کہہ دیں. اور پر کھلا کے معنی ہے پرواز کرنے کے لیے تیار رہوں. تیار ہیں. بالکل. تو وہ ایک حسرت بیان کے، جو کاش کا جو لفظ ہے وہ حسرت کی علامت ہے. صحیح. کہ میں جو ہوں پنجرے میں پر کھلا ہوا بیٹھا ہوں، کہ کاش کہ یہ اس کا دروازہ کھل جائے اور میں اڑوں. اور میں پرواز کر جاؤں. صحیح. تو ایک تو اس کے سادے سے معنی یہ ہو گئے. لیکن اب دنیا الگ ہے. دنیا جو ہے وہ ہماری جو ہمارا جو پلینٹ ہے، ہمارا سیارہ ہے، وہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ایک حصہ بن کے رہ گیا ہے. کیونکہ آدمی کی جو پروازیں ہیں وہ تو لائٹ ایئرس کے باتیں دوریوں ہو پہنچ رہی رہی ہیں. ہیں، پوری کائنات کو وہ کر رہا ہے. تو اب انہوں نے جو کنج ہے، جو کہ پنجرہ ہے، قفس ہے، وہ اس پوری کائنات کو پنجرہ بنا دیا ہے. آدمی کی حسرت ہے کہ میں کائنات سے باہر نکل جاؤں. کائنات سے بھی باہر نکلے. تو دیکھیں یہ سارے سیارے ہیں، یہ روٹیشن ہے اس کا، جو گھوم رہے ہیں سیارے چاروں اور طرف. یہ صادقین صاحب نے بھی آج کی بات نہیں ہے، صادقین صاحب کو بھی یہ 69 کام کیے ہوئے 69 54 سال ہو گئے. جب پہلی دفعہ انسان جو ہے چاند پہ، جب واہ واہ جولائی میں پہلی دفعہ 69 میں پہلی دفعہ چاند پہ، اب تو کہاں سے ہاں. کہاں پہنچا جا رہا ہے. تو انہوں نے پوری کائنات کو جو ہے قفس بنا دیا واہ. نا. اور پھر اگر آپ پھر کہوں اس کے جو چہرے کے تاثرات سوچو آپ دیکھیں بچار گے، میں ہے. سوچ و بچار میں ہے. یہ پیچھے جو اس کے بلندیوں کو ناپنے کے آلات ہیں، اس کی علامتیں ہیں. غالب کا یہ ایک شعر ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، واہ دشت امکان کو ہم نے ایک نقش پا پایا. واہ واہ. کہ دشت امکان جو ہے، لائٹ ایئرس کتنے ہی چلے جائیں اوپر، یہ ہماری جو خواہش ہے، ہماری جو تمنا ہے کائنات کی، اس کے ایک قدم ہے بس. واہ.
اچھا اپنے ہم پروگرام کو لپیٹتے ہیں سلطان بھائی، مجھے بس آخر میں آپ یہ بتا دیں کہ ابھی بالکل آپ کس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ کب آ رہی ہے؟ دیکھیں ان کے، میں نے بالکل جو ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ ان کے اوپر تحقیق کا لوگوں میں ابھی تک وہ جستجو نہیں ہے تحقیق کر کے ان کی چیزوں لکھی. تو اب لوگ کہتے تو ہیں وہ پیرس میں رہے، لیکن پیرس میں وہ کیا کر رہے تھے، بود و باش کیا تھی اس میں، اور کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کہاں کہاں کام کر رہے تھے، یہ کسی کو نہیں پتا. صحیح. تو یہ جو خط ہیں یہ میرے والد کے نام ہیں بیشتر. اچھا جی، بڑے بھائی تھے وہ. تو یہ ایک قسم کی ان کا روز نامچہ ہے، ایک اچھا قسم کی ڈائری ہے ان کی، اچھا. کہ آج میں یہ اس سے ملا، آج میں نے یہ کام کیا. تو کیا جیسے ہر ہفتہ وار خط لکھتے ہاں تھے وہ یا ہاں ہاں ہاں. کیا؟ اچھا دیکھیں اس دن اس زمانے میں، اب آج تو ای میل سیکنڈوں کی بات، لمحوں کی بات ہوتی ہے. اس زمانے میں ہفتہ 10 دن لگتے تھے فرانس سے یہاں خط آنے میں، لیکن وہ اس تسلسل سے لکھتے تھے کہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں تھا کہ واہ جو واہ ہمارے پاس خط نہ آتا ہو. واہ. تو اس میں یہ قسم کا اگر کوئی پیرس کے بارے میں ان کو مضمون لکھے اور یہ خط نہ پڑھے تو کچھ نہیں ہو سکتا. سمجھ گیا. تصور میں لکھے گا، حقیقت سے دور کا واسطے. اور ان خطوں کی ایک جو بہت بڑی، بہت اہمیت، سماجی اہمیت ہے، وہ تو فنی ہو گئی. وہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی اپنی شادی نہیں ہوئی اور اپنی 30-32 سال کی عمر میں وہ دنیا کے جو آرٹ کی سرکل ہے اس میں ایک خاص مقام بنا چکا ہے. بالکل. نہیں، اور ایک لاؤبالی سی زندگی گزارتا ہے. تو ایک عام تاثر یہ ہوگا کہ بھئی اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے بھتیجے بھانجے اماں ابا ہوں گے، تو ان سے کوئی ایسی بہت زیادہ اس کو وہ نہیں ہوگی. آپ یہ خط پڑھیں تو اتنی اتنی چھوٹی تفصیلات ہیں، ہم بچوں سے لے کے اپنے والد والدہ کی. واہ تو یہ میں کہتا ہوں یہ رشتوں کی بائبل ہے، کیا بات. کہ ان کی شخصیت کو رکھیں اور ان خطوں کو پڑھیں کہ واہ. وہ اپنے گھر کے ایک ایک آدمی سے، اپنے دور دور کے رشتہ داروں سے کس طرح متعلق. تو سلطان بھائی یہ کس نام سے آپ لے یہ کے آئیں گے؟ رقاد یہ انہوں نے خود ہی رکھا تھا. اچھا. یہ کتاب ہے چھوٹی سی جو انہوں نے چھاپ دی تھی. اچھا یہ پہلے ایڈیشن یہ آ جی چکا جی ہے؟ انہوں نے چھاپ دی تھی. رکاتے اور سابقہ اس ہیں. کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے خط انہوں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہی چھاپ واہ دیے تھے، واہ. جیسے تھے وہ اور ایسے اسی تھے. طرح آپ بھی چھاپیں گے؟ نہیں، میں نے تو اب اس کی وہ کرائی ہے، کمپوزنگ کرا لی کمپوزنگ کرائی ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کی تحریر ہے، مختلف موڈز کی تحریر ہے، کہیں میں صاف سمجھ ہے، کہیں بہت سمجھ گیا بزرگ ہے، سمجھ کہیں گیا. اوکے. بہت ہی ٹیڑھی میڑھی سی ہے، صحیح. کیفیتوں کے حوالے سے. وہ صحیح. یہ ان خط پہ اگر تحقیق کرے آدمی تو یہ تک کر سکتا ہے کہ کس تاریخ کو وہ کس کیفیت میں تھے. واہ. نہیں تو یہ بھی ہے. تو ان خطوں کی بہت سی اہمیتیں ہیں. چلیں اس تو کا، اس نئی کتاب کا، نئے ایڈیشن کا جو ہے انتظار رہے گا بس سلطان صاحب. 15 دن میں آ جانی چاہیے. زبردست. اور یہ کتاب آ جائے گی تو پھر دوبارہ ہم جو اس ہے پہ وہ ضرور. آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور مزید بات کریں گے. آپ کا وقت دینے کا بہت نہیں شکریہ نہیں، وہ سلطان کامران صاحب. بہت شکریہ. تم سے ایک تعلق، مجھے تو نہیں پتا تھا تم کون ہو، ہماری پہلی ملاقات ہے. لیکن وہ چلیں. کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، کیا بات ہے. اور پھر وہ قارورہ ملنے میں پھر لمحات لگتے ہیں. چلیں منٹ بہت نہیں. بہت شکریہ چلیں سلطان بھائی. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا. محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.